یہ جو ہر وقت نیگیٹو کی منفی باتیں ہوتی ہیں نا کہ مسلمان ممالک کچھ نہیں کر رہے عرب نے مل کے 3 دفعہ اسرائیل سے جنگ لڑی ہے, تینوں جنگوں میں شکست ہوئی ہے, اور وجہ شکست کی یہ ہے کہ پیچھے امریکہ سپورٹ کر رہا ہے. تو کیونکہ اسرائیل سے لڑنے کا مطلب ہے کہ امریکہ سے لڑائی, اس وجہ سے شکست ہو جاتی ہے. تو وہ 3 دفعہ لڑ کے بیٹھ چکے ہیں, اب کیا کریں ہم. ہونا یہ چاہیے اگر تھوڑا سا بارڈر کھول دیں نا تو پوری دنیا کے مسلمان پیدل ہی اسرائیل کو فتح کر کے آ سکتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں اور ان میں جانے کا جذبہ بھی ہے کہ تھوڑا سا بھی راستہ کھل جائے تو یہ پیدل ہی ہوتے ہوتے اتنی بڑی تعداد ہے تو یہ 8-10 کروڑ تو ویسے ہی چلے جائیں گے. اسرائیل پہیاں فتح کر کے آ جائیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ جانے نہیں دیتے, راستہ نہیں ہے. کیونکہ اگر مصر راستہ دیتا ہے نا, تھوڑا سا بھی راستہ کھولتا ہے, تو پہلے اسی بیس پہ اسرائیل مصر پہ اٹیک کر کے اس کے علاقے لے چکا ہے کہ مصر نے راستہ کھولا ہوا تھا مجاہدین کے لیے. تو اس بیس پہ اسرائیل نے آدھا مصر پہ قبضہ کر لیا, سمجھ رہے ہو. تو جب مصری ہاتھ سے نکل گیا ان کے, تو ایسا گچھی پکڑی ہے نا چاروں طرف سے. تو اب دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے, اللہ خیر کرے. دیکھو ایسی لڑائی جس سے اگلی دفعہ اس سے بھی جائیں, یہ تو کوئی بھی دنیا میں عقل مند اس کا مشورہ نہیں دے گا نا. دیکھو مسئلے کا اگر حل سامنے نہ آ رہا ہو تو غلط حل کی طرف نہیں جانا چاہیے, یہ ذہن میں رکھیں. ایک آدمی بندوق لے کے آپ کو کہہ رہا ہے جیب میں جو کچھ ہے نکال دو, آپ کہیں میں تو نہیں دوں گا لیکن مسئلے کا حل بتاؤ. تو ہم کہیں گے اگر تمہاری جیب میں میزائل پڑا ہوا ہے تو وہ مسئلے کا حل ہے, اگر وہ نہیں ہے تو موبائل پکڑا دو اور پتلی گلی سے نکل لو. تو ایسا کام کرنا جس سے لینے کے دینے پڑ جائیں وہ تو نہیں حل ہے نا. تو ایسے موقع پہ دعا ہے, اور کیا ہے, بد دعائیں ہیں, دشمن کے خلاف بد دعائیں ہیں. کسی کے پاس راستہ ہے جانے کا تو جائے, 100 دفعہ جائے, اناؤنس کرے کہ یہ راستہ ہے, یہ یہاں سے نکل آیا ہے راستہ, تو سب پہنچ جائیں گے. ایک چیز اصولی طور پہ یاد رکھیں, جو چیز اختیار میں ہے اس میں انسان کمی نہ کرے, جو اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں سوچے نہیں. اس سے ٹینشن کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. کیونکہ جب آپ ایسی چیز کا سوچنا شروع کرتے ہیں نا جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے, تو ہمیشہ وہ کام کر لیتے ہیں جس کا پہلے سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے, جس کا پہلے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. میری پالیسی ہمیشہ یہی رہی ہے ہر معاملے میں, جو اپنے اختیار میں ہے چھوڑو نہیں, جو اختیار میں نہیں ہے پڑھو نہیں اس میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر ہم اس اصول پہ اختیار کر لیں بہت سارے معاملات ہمارے ویسے ہی سیدھے ہو جائیں گے. تو لوگ جو بلا وجہ فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں نا, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, وہ فنٹر گیری ہی ہوتی ہے. ایک یوٹیوب پہ اور بلکہ اس پہ ٹک ٹاک پہ ایک بندہ آ رہا ہے, لڑکا بڑے غصے میں بیٹھا ہوتا ہے, یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے, اسرائیل میں یہ ہو گیا, فلاں جگہ یہ ہو گیا, یہ یوں نہیں کر رہے, یوں نہیں. میں نے دفعہ کمنٹ کر دیا کہ تو کیا کر رہا ہے بھائی بیٹھ کے, تو بھی تو کچھ کرنا. کہہ رہا ہے میں اکیلا کیا کروں, یہ مولوی کریں گے تو میں کروں گا. بھائی یہ مولوی تو کچھ نہیں کر رہے. وجہ اس کی ہے کہ مولوی کہتے ہیں ہم کیا اکیلے کیا کر سکتے ہیں, گورنمنٹ جب تک نہیں کرتی. تو جو دلیل مولوی دے رہے ہیں وہی دلیل آپ بھی دے رہے ہو کہ یہ مولوی چونکہ نہیں کر رہے تو میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. تو بات یہ کر آپ بھی نہیں رہے. یہ باتیں کرتا ہوا وہ اچھا لگتا ہے جو میدان جنگ میں جا رہا ہو اور لڑ رہا ہو اور دو بدو فائر ہو رہا ہو اور جہاد کر رہا ہو اور کہہ رہے دیکھو مولوی کچھ نہیں کر رہے اور میں یہاں بم رکھ کے آ رہا ہوں وہاں پہ اور شہید ہو رہا ہوں میں سب کے سامنے. جتنے اسکالر آ رہے ہیں یہ مولوی یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے, بھائی تم بھی باتیں ٹھوکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہو. تو مولوی وہ باتیں نہیں کر رہے جو تم کر رہے ہو, اس لیے کہ ان کو پتا ہے باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو کام وہ کرو جو کر سکتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا نا کہ سوئٹزرلینڈ جانے پہ کتنا خرچہ ہوگا, میں سوچ رہی ہوں کہ ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں, کتنا خرچہ ہوگا؟ اس نے کہا بالکل بھی نہیں. اس نے کہا کیوں نہیں خرچہ ہوگا؟ اس نے کہا سوچنے پہ کوئی خرچہ نہیں, سوچ ہی رہی ہو نا سوئٹزرلینڈ جانے کا. تو وہ بات کرنی چاہیے جو عملی دنیا میں ممکن ہو. اور دوسری بات یہ کہ علماء یا جو بھی بڑے لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کچھ اندر کر رہے ہوتے ہیں. وہ پرلے درجے کے بے وقوف ہوں گے اگر وہ عوام کو بتا کے کرنا شروع کر دیں, بڑی حماقت کی بات ہوگی. بہت کچھ اندر اپر لیول پہ حکومتوں سے رابطوں کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے, حکومتوں کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے, حکمرانوں کو حل دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی کر رہا ہے نا کہ میں جا رہا ہوں آرمی چیف سے ملاقات کے لیے, اسرائیل کے مسئلے پہ بات کروں گا, یہ میرا یوٹیوب چینل ہے آپ لوگ دیکھ لیں, میں جا رہا ہوں ٹاٹا, دیکھو میں اپنی ذمہ داری کیا کر رہا ہوں, پوری کر رہا ہوں. اسی طرح آرمی چیف کہے لوگوں میں جا رہا ہوں اسرائیل کے مسئلے پہ فلاں سے بات کرنے کے لیے, دیکھا آرمی زندہ باد. ایسا نہیں ہوتا. بڑے پیمانے پر جو گیم کھیلے جا رہے ہوتے ہیں وہ خفیہ ہی ہوتے ہیں, وہ عوام کو نہیں بتائے جاتے. تو
بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اب سعودی عرب کا بادشاہ کیا کچھ کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا, تو ہمیں نہ تعریف کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی تعریف ہو, اور نہ ہم نے برائی کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی برائی ہو. ہم نے چپ کر کے بیٹھنا ہے, اپنا جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. کسی کے خلاف یہ کچھ نہیں کر رہے, وہ کچھ نہیں کر رہے, یہ یوں نہیں کر رہا, وہ یوں نہیں کر رہا, تو بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ تو بھی تو یہی کر رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا, تو یہ کچھ نہیں کر رہا, تو وہ کچھ نہیں کر رہا, اور یہ تو بھی تو یہی کر رہا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ تو بھی کچھ نہ کرتا. کیا خیال ہے؟ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا کہ یہ میرے پیچھے یہودی ہے, فقتلہ یا مسلم ھذا یہودی ورائی فقتلہ, اس کو قتل کر دو. تو پتھر بولے گا کا کیا مطلب ہے؟ پتھر بولے گا مطلب پتھر بولے گا, پتھر کا باپ بھی بولے گا, آواز آئے گی, معجزہ ہوگا, تو ایک لڑائی ہوگی. لیکن خوب سمجھ لو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیش گوئیاں کی ہیں نا قرب قیامت کی, ان پیش گوئیوں کو محدثین فقہ کے ابواب میں ذکر نہیں کرتے, کتاب الاحکام میں ذکر نہیں کرتے, ان کو کتاب الفتن میں یا کتاب علامات ساعہ میں ذکر کرتے ہیں. احکام کا مطلب کیا ہے؟ یہ کرو, یہ نہیں کرو, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. تو جو آرڈر کی حدیثیں ہیں نا ان میں ذکر نہیں کرتے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ علامتیں جب پورا ہونے کا ٹائم آئے گا خود ہی ہوں گی. ہم نے ان احادیث کو دیکھ کے خود سے کوئی کام نہیں کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے جو ابھی گراؤنڈ ریئلٹی ہمیں کرنے کا کہہ رہی ہے. نہیں یہی بات سمجھ میں؟ آپ نے سن لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے, 100% ہمیں یقین ہے نازل ہوں گے. حضرت مہدی آئیں گے, 100% ہمیں یقین ہے حضرت مہدی آئیں گے. ہمیں پتا چلا جی شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, ہم نے کہا ہوں گے نازل, یقیناً ہمارا عقیدہ ہے. آپ نے کہا چونکہ شام میں نازل ہوں گے تو چلو شام چلتے ہیں, اور اس مسجد میں جا کے آپ بیٹھ گئے اور اعلان جہاد کر دیا کہ اب میں یہاں سے قتال شروع کرتا ہوں, عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے اور میری مدد کریں گے. پتا چلا آپ نے لڑائی شروع کی اور آپ کی ایسی کی تیسی ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام آئے نہیں. آپ قیامت میں اللہ سے پوچھو گے اے اللہ حدیث میں تو کہا گیا تھا کہ شام میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, میں نے تو جنگ بھی شروع کر دی, سب کچھ ہو گیا, لیکن نازل نہیں ہوئے. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ جب تو جنگ شروع کرے گا تو تیری مدد کے لیے آئیں گے. یہ میں نے کہا تھا آئیں گے, میں نے یہ ٹائم تھوڑی بتایا تھا. تم جو اپنا کام ہے وہ کرو, جب انہوں نے آنا ہوگا تو وہ آ جائیں گے. تم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے ٹائم گزارو. جب حضرت مہدی نے آنا ہوگا تو آئیں گے. اب ہر تھوڑے دنوں میں حضرت مہدی کی امید پہ کوئی تحریک اٹھتی ہے. سعودی عرب میں جو 1979 میں بغاوت ہوئی تھی, جنرل مشرف کی قیادت میں آرمی نے جا کے کنٹرول کیا تھا نا, وہ بغاوت کیا ہوئی تھی؟ وہ یہی کہ لوگوں نے کہا امام مہدی آنے والے ہیں, تو ایک بندے کو تیار کیا, کل تیرا حلیہ وہ ہے جو امام مہدی والے, تیرا نام بھی وہ, تیرے ابا کا نام بھی وہ, اور اس کو تیار کر کے بغاوت پہ اکسایا اور کہا کہ بس انقلاب آنے والا ہے, امام مہدی آنے والے ہیں, اور یہی آ گئے. نتیجہ نکلا سعودی عرب نے پاکستان آرمی کو بلایا, چاروں طرف سے گھیر کے سب کو لٹکا دیا انہوں نے پکڑ کے. تو اب وہ اللہ سے قیامت کے دن کہے کہ اللہ امام مہدی تو آنے والے تھے. اللہ کہیں گے میں نے کب کہا کہ ابھی آنے والے تھے؟ ٹھیک ہے نا, تمہیں زمینی ایک مضبوط ریاست ہے, ایک حکومت ہے, پرامن حکومت ہے, آپ بیت اللہ میں اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہو یار, جہاں خون بہانا منع ہے. احکام کی حدیثیں جب فقہا بیان کریں گے نا اس میں علامات ساعت نہیں ہوتی. احکام کی حدیثوں میں فقہا کیا بیان کرتے ہیں؟ احکام کا مطلب جو آرڈر سے متعلق, ان میں مسلم کی حدیث ہوگی, بخاری کی حدیث ہوگی, اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ, سنو اور اطاعت کرو, تم پر حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے. جب بادشاہ بن گیا, جب وہ حکومت کا جب حاکم بن گیا تو آپ اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی. مسلم کی حدیث ہے جب مسلمانوں کا ایک امیر بن جائے, جو اس کے خلاف کھڑا ہو, کائنا من کان فقتلوہ, جو بھی کھڑا اس کو قتل کر دو تاکہ مسلمانوں کا اتحاد نہ ٹوٹے. یہ احکام کی حدیثیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم نے ان احکام کی حدیثوں کو فالو کرنا ہے, اور جو قیامت سے متعلق ہیں ان پہ یقین رکھنا ہے, ان میں امیدیں ہیں ہمارے لیے کہ ایک دن اللہ ہماری مدد کرے گا. ہم سے نہیں ہوگا تو عیسیٰ ابن مریم کو نازل کرے گا, اور عیسیٰ ابن مریم تو وہ ذات ہیں جن کا یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں, عیسائی بھی اور مسلمان بھی. یہودی ان کو کہتے ہیں مسیح دجال, معاذ اللہ, وہ کہتے ہیں ہماری مدد کی, جو یعنی ان کو عیسیٰ تو نہیں مانتے وہ, لیکن وہ ساری علامتیں فکس کر دیتے ہیں کس پہ؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ہے نا. تو شرارت کر کے حضرت عیسیٰ سے ہٹا کے وہ اپنے کسی نجات دہندہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. عیسائی کیا کرتے ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے ہماری مدد کے لیے, یعنی عیسائیوں کی مدد کے لیے. اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ بھائی عیسائی مذہب بھی باطل ہے, یہودی مذہب بھی باطل ہے, منسوخ شدہ مذاہب ہیں. عیسیٰ ابن مریم حق کی خاطر آئیں گے, اور حق مذہب کیا ہے؟ ان دین عند اللہ الاسلام. اور اس میں اسلام کے پاس صرف نرے دعوے نہیں ہیں, دلائل بھی ہیں. اسلام کو آپ کمپیئر تو کریں دوسرے مذاہب سے, کوئی جوڑ ہے ہی نہیں اسلام اور اسلام کے مقابلے کا. تو حضرت عیسیٰ کے نزول کا تو صرف غامدی صاحب نے انکار کر دیا ہے, ورنہ تو حضرت عیسیٰ کے تو تمام آسمانی مذاہب ان کے نزول کے قائل ہیں. لیکن کمال کی بات ہے کہ غامدی صاحب اتنی بڑی بڑی چیزوں کا انکار کر کے بھی ایک مذہبی اسکالرز اور براڈ مائنڈیڈ اور ان سے علمی اختلاف,
ٹھیک ہے نا. اور رفع الیدین کا مسئلہ جو ہمیشہ سے اختلافی ہے, اس میں ہم گمراہ بھی ہیں, اندھے مقلد بھی ہیں. تو یہ آج کل کے اسکالرز میں اعتدال نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ علمی دلائل نہیں ہوتے, ان کی اپنی ایک خاص قوموں سے نفرتیں ہوتی ہیں ان کو, جس کو وہ مختلف طریقوں سے اجاگر کرتے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟